سوال نمبر 1، تصور اسلام، اہم نکات۔ نمبر 1 ہے تعارف۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے انسان کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ایک متوازن اور مکمل تصور حیات دیا ہے، جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، زمانے کے تقاضوں کا بخوبی جواب دے سکتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ زندگی کس طرح بسر کی جائے، کیا عمل کیا جائے اور کس سے پرہیز کیا جائے۔ اسلام کسی ایسے مذہب کا نام نہیں ہے جس کا کل سرمایہ حیات کچھ عبادات، چند اذکار اور رسوم ہو۔ اسلام اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی کی ہدایت کی روشنی میں زندگی کے تمام شعبوں کی تعمیر کرتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو کو ہدایت الہی کے نور سے منور کرتا ہے۔ اسلام کی اصل دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا قانون جاری و ساری ہو اور دل کی دنیا سے لے کر تہذیب و تمدن کے ہر گوشے تک خالق حقیقی کی مرضی پوری ہو۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ پیش نظر رہے: دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ آل عمران۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا کو اسلام کے درست تصور سے آشنا کروایا جائے تاکہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے اور دنیا حقیقی امن کو حاصل کر سکے۔ نمبر 2، اسلام کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ اسلام کے لغوی معنی اطاعت، جھکنے اور مکمل سپردگی کے ہیں۔ اس کے دوسرے لفظی معنی امن اور سلامتی کے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے اسلام کا معنی ہے نبی کریم اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو خبریں اور احکام لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ اور رسول کریم کی امان میں آ جاتا ہے۔ نمبر 3، اسلام اور قرآن مجید۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ذیل میں چند آیات ملاحظہ کیجیے: ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران۔ ترجمہ: بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آل عمران۔ ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَمَن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وإلی اللہ عاقبۃ الامور۔ ترجمہ: جو شخص اپنا اطاعت کا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے اور اپنے عمل اور حال میں صاحب احسان بھی ہو تو اس نے مضبوط حلقے کو پختگی سے تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ نمبر 4، اسلام اور احادیث رسول۔ نمبر 1، احادیث میں بھی مختلف حوالوں سے اسلام کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں احادیث ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم سے عرض کیا: کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال پر محفوظ ہوں۔ ترمذی، نسائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی اکرم نے فرمایا: ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اخروی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بخاری، مسلم۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: تقویٰ یہاں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ترمذی۔ پوائنٹ 2، اسلام کے حقوق کے حوالے سے احادیث۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے درج ذیل احادیث میں وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔
نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے حق ہیں؟ فرمایا جب تو مسلمان کو ملے تو اسے سلام کر، اور جب وہ تیری دعوت کرے تو قبول کر، اور جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے تو اچھا مشورہ دے، اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو بھی جواب میں یرحمک اللہ کہہ، اور جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کر، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہو۔ نمبر 3، حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ مظلوم ہو تب میں اس کی مدد کروں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو، یا فرمایا اسے روکو کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہے۔ بخاری۔ پوائنٹ 5، اسلام کا آغاز۔ اسلام کا آغاز کب سے ہوا؟ اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے، جبکہ اس کی تکمیل نبی کریم پر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے علامہ محمد غزالی مصری رقم دراز ہیں۔ وہ غلطی کرے گا جو یہ گمان کرے کہ اسلام اس دین کا نام ہے جو 1500 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اسلام تو ان تمام رسالتوں کا عنوان ہے جو ابتدائے تخلیق سے آج تک لوگوں کو ہدایت دیتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام کی حقیقت اپنے کمال اور آخری شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں پہنچی، لیکن قرآن کریم نے بلا استثناء تمام انبیاء کے پیغامات کو اسلام ہی کا نام دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جن کا لقب اسرائیل ہے، نہ صرف اسلام کی دعوت دی اور وفات تک اسی پر جمے رہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت فرمائی۔ ترجمہ: کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ سورہ بقرہ۔ پوائنٹ 6، اسلام کا تصور الوہیت۔ اسلام کا تصور الوہیت بہت واضح ہے۔ اسلام شرک اور کفر کی تمام اقسام کی نفی کرتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد اس کی اطاعت اور اس کے احکام کے نفاذ کا نمبر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی تعریف، اس کے اچھے ناموں اور بلند صفات کو جس بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا ہے اس کی کوئی مثال کسی قدیم کتاب میں نہیں ملتی۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا مطلق کنٹرول محسوس کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور ساری کائنات کا تھامنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بقرہ۔ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہو، ہر معاملے کی تدبیر کر رہا ہو، سماعت و بصارت جس کے اختیار میں ہو، رات اور دن کو عدلتا بدلتا ہو، ہوائیں چلاتا ہو، بھٹکے ہوئوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لاتا ہو، انسان کیوں کر اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کرے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بیٹا منسوب کرے یا اسے اس کے بندوں سے مشابہ قرار دے، اس پر قرآن کریم میں شدید غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ سورہ یونس۔ پوائنٹ 7، اسلام کا تصور رسالت۔ اسلام کا تصور رسالت یہود و نصارہ کے تصور کی طرح نہیں ہے۔ وہ کچھ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمان رحمت عالم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہر اس نبی کو مانتے ہیں جس کا قرآن و سنت میں ذکر ہے۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ۔ پوائنٹ 8، اسلام کا تصور آخرت۔ اسلام کے نظام زندگی میں آخرت کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت میں اسے بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وحی کی روشنی میں اس شعور کو اجاگر کیا ہے اور اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ پیغام نہ صرف قرآن مجید میں موجود ہے
بلکہ قرآن مجید سے پہلے کی کتابوں اور صحیفوں کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید عقیدہ آخرت پر اس قدر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: پس زمین اور آسمان کے رب کی قسم، قیامت واقع ہو کر رہے گی بالکل اسی طرح جس طرح تم بول رہے ہو۔ سورہ ذاریات۔ اسلام کے تصور آخرت میں اور دیگر مذاہب کے تصور آخرت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام کا تصور آخرت مکمل اور جامع ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں یہ تصور نامکمل اور ناقص ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، اسلام کا تصور اطاعت۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا اور ماننا۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سلم کی مرضی کے تابع بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے حقیقتاً ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ سورہ لقمان۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا اعلان کرتا ہے اور اس کی تعلیمات کا احترام اور پیروی کرتا ہے تو وہ پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اب کیا لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ ہی کی تابع فرمان یعنی مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ سورہ آل عمران۔ پوائنٹ 10، اسلام کا تصور عبادت۔ انسان کا جسم بہت سے اعضاء، ہڈیوں اور اعصاب سے بنا ہے، لیکن کچھ اعضاء کو مرکزی حیثیت حاصل ہے جنہیں اعضاء رئیسہ کہا جاتا ہے، جن سے خون کا دوران، سانس، ہاضمہ اور اعصاب وغیرہ کے نظام چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسم میں اور دیگر اعضاء نہیں ہوتے یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے وہ یہ ہیں: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ 5 ارکان اسلام کے تصور عبادت میں سب سے اہم ہیں۔ پوائنٹ 11، اسلام کا تصور دعوت۔ اسلام دنیا کا واحد دین ہے جس نے صاف صاف اعلان کیا کہ، ترجمہ: دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، بقرہ۔ ترجمہ: اور کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے نہ مانے۔ سورۃ الکہف۔ اور اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہیں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر زبردستی کرنے والے نہیں۔ سورہ غاشیہ۔ ہے نبی، عفو و درگزر سے کام لو، بھلائی کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ سورۃ الاعراف۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ سورہ نحل۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ لیں ان کی طرف سے آپ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ سورہ بقرہ۔ یہ اور اس طرح کی کئی آیات اسلامی دعوت کے اسلوب کو واضح کر دیتی ہیں۔ اس حوالے سے علامہ محمد غزالی مصری رقم طراز ہیں: جو دین بار بار کائنات کے حقائق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہو، جو قدم قدم پر عقل سے کام لینے کی اپیل کرتا ہو، جو اپنی دعوت کی بنیاد عقل سلیم اور ٹھوس منطق پر رکھتا ہو، اسے دل و دماغ تک پہنچنے کی بجائے زور زبردستی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ 12، اسلام کا تصور انابت۔ انابت کا مطلب ہے توبہ، رجوع کرنا۔ کیا مسلمان کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر مسلمان سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً ہی اس پر شرمندہ ہو کر اس سے پیچھا چھڑا لیتا ہے۔ کبھی عقل پر پردہ آ جاتا ہے اور عزم و حوصلے کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، تب انسان اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اسی لیے رسول اللہ نے ایک ایسے شرابی پر لعنت بھیجنے سے منع فرمایا تھا جس کی لت نے اس کی قوت ارادی کو کمزور کر دیا تھا۔ ظاہر ہے اس شرابی کے گناہ کی نوعیت وہ نہیں ہو سکتی جو کسی ایسے شخص یا معاشرے کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، شراب کو جائز سمجھے، اس کی تجارت کرے اور اپنے عمل کو جرم نہ سمجھے۔ رسول اللہ نے ایک ایسی امت تیار کی تھی جو پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیے ہوئے تھی، فجر سے لے کر عشاء تک پابندی کے ساتھ اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق سرگرم عمل رہتی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ترجمہ: کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ سورۃ الانعام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ اسے سر آنکھوں سے تسلیم کریں۔ اپنے پروردگار کے آگے سر جھکانا سچائی بھی ہے اور باعث شرف بھی، اور یہی اسلام ہے۔ پوائنٹ 13، اسلام کا تصور نجات۔ اہل کتاب نے یہ گمان کر لیا تھا کہ دین صرف چند رسومات کا نام ہے اور یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو ان پر واضح کیا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں۔ دین اللہ تعالیٰ سے تعلق اور بہترین عمل کا نام ہے۔ جس کسی نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کر لیا اور اپنا عمل صالح بنا لیا تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے ارشاد فرمائیے، اپنی دلیل پیش کریں اب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ذات کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور ایک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری طرف رخ کرو، جو کام بھی تمہارے سپرد کیا جائے اسے اچھے طریقے سے انجام دو تو تم سلامتی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، غم سے نجات مل جائے گی اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پوائنٹ 14، اسلام کا تصور حیات۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایسا ضابطہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آل عمران۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بنیاد پر ایک پورا ضابطۂ زندگی پیش کرتا ہے اور انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسے قبول کرے اور اس کی پیروی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے آگے جھکنے اور اس کی اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے۔ اس میں یہ حقیقت بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے نتیجے میں زندگی کا جو نقشہ ابھرے گا وہ امن اور سلامتی کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ اس میں قلب کو اطمینان حاصل ہوگا اور انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حقیقی امن و سکون قائم ہوگا۔ نیز اس زندگی کے بعد بھی انسان کو اس ابدی زندگی میں سلامتی حاصل ہوگی۔ پوائنٹ 15، اسلام کا تصور اجتہاد۔ جس اسلام کی تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ وحی کی آخری شکل ہے، اس طرح اس کی حیثیت عام ہے جو ساری قوموں اور قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کا احاطہ کرتی ہے، یعنی وحی کے زمانے کا خاتمہ عقل کے زمانے کا آغاز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ، عبادت اور اخلاق و کردار کی بنیادیں مستحکم کر دیں۔ ان ہدایات اور بنیادوں پر وقت گزرنے یا جگہ بدلنے کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ ہاں، کچھ معاملات کو انسانی عقل کے سپرد کیا گیا ہے۔ علوم و فنون، زمینی سرگرمیوں اور تہذیبی ترقیوں میں دین نے عقل کو آزادی دی ہے۔ ان سارے میدانوں میں اصولوں کا تعین اور وسائل کی آزادی کے ساتھ عقل بغیر کسی رکاوٹ کے کام کر سکتی ہے۔ جو سزائیں دین میں واضح ہیں ان کے علاوہ دھوکہ دہی، غصب، جعلسازی، سود، خیانت، غبن، یتیم کا مال کھانے اور میدان جنگ سے فرار وغیرہ بیشتر جرائم کی سزائیں عقلی اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں جو انبیاء کرام کے دور میں پیش نہیں آئے، جن میں حکومتوں کو اس طرح کے اقدامات کرنا پڑتے ہیں جن کی پہلے اسلامی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ ان معاملات میں ایمان اور پرہیزگاری کی روح کے ساتھ عقل سے کام لے کر ہی معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ 16، اسلام کا تصور اخلاق۔ ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ اخلاق کو پاک کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان مخلوق اور خالق دونوں سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے۔ یہی وہ چیز ہے جسے عمل صالح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تمام شریعت اسی کی برانچ ہے۔ تمدن یعنی سویلائزیشن کی تبدیلی کے ساتھ شریعت تو بے شک تبدیل بھی ہوئی ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح اصل دین ہے، ان میں کوئی ترمیم و تغیر کبھی نہیں ہوا۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ جو شخص ان دونوں کے ساتھ اللہ کے حضور میں آئے گا اس کے لیے جنت ہے
اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلیٰ۔ سورہ طٰہٰ۔ ترجمہ، اور جو اس کے حضور مومن ہو کر آئیں گے اس طرح کہ انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، وہی ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں۔ یہی عمل صالح ہے جسے فضائل اخلاق سے اور اس کے مقابل میں غیر صالح اعمال کو اس کے رذائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم کا ارشاد ہے، میں بلند اخلاق مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ نیز فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں۔ یہی لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ قیامت کے دن آدمی کی میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہی ہوں گے، اور بندہ مومن وہی درجہ حسن اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے جو کسی شخص کو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پوائنٹ 17 اسلام کا تصور جہاد۔ حضور کا سفیر خط لے کر ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں پہنچا تو کسریٰ نے نہ صرف خط پھاڑ ڈالا اور سفیر کو بے عزت کیا، بلکہ اپنے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ 2 آدمی مدینہ بھیج کر نعوذ باللہ محمد کو گرفتار کروا کے میرے پاس بھیج دو۔ کیا یہ اعلان جنگ نہیں تھا؟ مغربی سرحد کے علاقوں میں جب 15 افراد پر مشتمل ایک وفد اسلامی دعوت لے کر پہنچا تو ذات الطلحہ نامی مقام پر شام کے عیسائی قبائلیوں نے انہیں بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ صرف وفد کے سربراہ کسی طرح بھاگ کر جان بچا سکے۔ بصرہ شہر شام کی طرف جو سفیر دعوت لے کر گیا تھا اسے غسان قبیلے کے ایک بدو نے مار ڈالا۔ مشہور یہی تھا کہ ایسا ہرقل بادشاہ روم کی شہ پر ہوا۔ کیا اعلان جنگ کسی اور چیز کا نام ہے؟ مشرکین مکہ برس ہا برس تک جو ظلم و ستم ڈھاتے رہے، اسلام کے نام لیواؤں کو ان کے گھروں سے نکالتے رہے، طرح طرح کے عذاب دے کر ان پر عرصہ حیات تنگ کرتے رہے اور ہر قسم کی عہد شکنی کرتے رہے، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے جس طرح دشمنوں سے ساز باز کرنے، ہر معاہدہ توڑنے، اسلام کا گلا گھونٹ دینے اور خود پیغمبر اسلام کی زندگی کا چراغ گل کر دینے کی بارہا کوشش کی، کون نہیں جانتا۔ یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ اسلام دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ ظلم کو پیدا کرنے کے لیے۔ اسلام کا تصور جہاد بہت وسعت کا حامل ہے، جس میں قلم، زبان اور نفس سے جہاد کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے تلوار سے جہاد کرنا، بلکہ ایک حدیث میں نفس سے جہاد کرنے کو جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے۔ پوائنٹ 18 اسلام کا تصور تزکیہ۔ دین کا مقصد تزکیہ ہے۔ اس کے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا صحیح طریقے سے قائم ہو جانا ہے۔ یہ تعلق جتنا محکم ہوتا ہے، انسان اپنے علم و عمل کی پاکیزگی میں اتنا ہی ترقی کرتا ہے۔ محبت، خوف، اخلاص و وفا اور اللہ تعالیٰ کی بے پایہ نعمتوں کے اعتراف کے جذبات، یہ اس تعلق کے باطنی مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکیٰ، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پوائنٹ 19 اسلام کا تصور معاشرت۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب پہلے انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو انہیں تنہا نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان کے رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی جنس سے ان کا جوڑا بنایا، پھر اس سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، یہاں تک کہ خاندان، قبیلہ اور بالآخر ریاست کی سطح پر معاشرت وجود میں آئی، جس میں انسان کو وہ سب کچھ میسر ہو گیا جو اس کی مخفی صلاحیتوں کو روبہ عمل کرنے کے لیے ضروری تھا۔ قرآن نے یہ حقیقت اپنے خاص اسلوب میں اس طرح بیان فرمائی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ، لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور رشتوں کے بارے میں بھی خبردار رہو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ پوائنٹ نمبر 20 خلاصۂ بحث۔
درخت کا اصل مقصد پھل دینا ہے، مگر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ انسانوں کو سایہ بھی دیتا ہے۔ یہی معاملہ اسلام کا بھی ہے۔ اسلام کا اصل مقصد انسانوں کے اوپر ہدایت ربانی کا دروازہ کھولنا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ابدی قربت حاصل کر سکیں، مگر اسلام مکمل سچائی ہے، اور مکمل سچائی جب ظہور میں آتی ہے تو وہ ہر اعتبار سے انسانیت کے لیے برکت اور افادیت کا باعث ہوتی ہے، بلا واسطہ بھی اور بالواسطہ بھی۔ اسلام اپنے تمام تصورات میں کامل ہے، چاہے تصور الوہیت ہو یا تصور رسالت، تصور آخرت ہو یا تصور اخلاق۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ علمی، اخلاقی اور معاشرتی سطح پر اسلام کا درست تصور پیش کیا جائے۔ اس میں جہاں پر اہل علم کی ذمہ داری ہے، وہاں عام مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے روشن اصولوں پر عمل کر کے اسلام کے حقیقی کردار کو دنیا کے سامنے نمایاں کریں۔